اچھا چیمہ صاحب ایک امریکی ایکسپرٹ ہیں، رائٹر بھی ہیں اور ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے اس کی سربراہ بھی ہیں، فلس بینس، تو وہ اس پلان پہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ذرا ان کی رائے الجزیرہ پہ نشر ہوئی ہے، میں آپ کو بھی سنوانا چاہتا ہوں. There are no guarantees here to protect Palestinian interests. There are no guarantees that the war will come to a permanent end. There's every indication that if at any point Israel decides it wants to go back to the war, as soon as they get their hostages back, they're going to say, well, we're just not getting the kind of cooperation that we expected with this, so we've got to go back to war. Sorry about that, Mr. President. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ خود امریکہ میں بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے اس میں جنگ بندی کے خاتمے کی کوئی اس میں واضح بات نہیں ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ احمد میر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے کیوں نہیں ہے گارنٹی اس میں؟ اگر عرب ممالک موجود ہیں، نان عرب کنٹریز بیچ میں انوالو ہیں، امریکہ بیچ میں اس میں انوالو ہے، اسرائیل پریس کانفرنس کر رہا ہے، ساری چیزوں پہ وہ ایگری ہو رہے ہیں، لے آؤٹ انہوں نے دے دیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوسچن مارک اور کانسپریسی تھیری تو آپ جتنی مرضی بنا لیں، اور امریکہ کے اندر اس طرح کی آپ کو 10,000 اور اوپینین بھی مل جائیں گے، مسلم دنیا کے اندر بھی مل جائیں گی. یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ایک بندے نے یہ بات کر دی ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فلسطینیوں کا جینوسائڈ ختم ہو گیا، ان کے اوپر جو بربریت ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی ہے، ان کی ایکچولی جو اسٹیٹ ہوڈ کی طرف ایک ریاست کی جانے کی طرف جو ڈائریکشن ہے وہ ایٹ لیسٹ اس ٹریک پہ آ جائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے میر صاحب کہ اس کے اوپر جو پاکستان کی ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ عالم اسلام کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے جس میں فیوچر میں ہمیں ایک ڈائریکشن لینا ہے، وہ کنسلٹیشن بھی موجود ہے. فلسطینیوں کی بھی کنسنٹ ہونی چاہیے، وہ کنسنٹ بھی موجود ہے. ابھی ساکھ ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ حماس بھی مانے گا، کسی ایک اور عرب کنٹری نے کہا ہے کہ وہ مانیں گے. سو مجھے لگ رہا ہے کہ تمام پلیئرز جو ہیں وہ ایک راستہ دکھا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے حامد میر صاحب پاکستان ایک ریلیونٹ پلیئر بنا ہے. یہ نریندرا مودی 12 سال سے پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر رہا تھا، ہم بھی، لیکن نریندرا مودی نے تو سپورٹ کر دیا اس پلان کو. وہ آؤٹ آف دا گیم ہے حامد میر صاحب. وہ اس کو تو اسرائیل اس کا بہت اچھا پارٹنر ہے، ایک دفعہ بھی ان کو تو کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا اس میں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس سسٹم کا حصہ بنایا گیا. ہمیں جب میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سول ملٹری جو قیادت ہے ان کی جو ڈپلومیسی کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم عرب ورلڈ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. آج ہم وہ فلسطین جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے 80 سال پہلے پری 1947 باتیں ہوتی تھی، اس کی بات آج. آپ اگر قائد اعظم کی بات کریں گے تو ان کا لیٹر جو ہے وہ ابھی بھی US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیو میں موجود ہے. دسمبر 1947 انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. آپ نے ذکر کیا تو میں دکھا رہا ہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایشو کے سولوشن کی باتیں کب سے ہو رہی ہیں؟ پارٹیشن آف پیلسٹائن قائد اعظم نے ریجیکٹ کر دی تھی. میں پہلے اس پہ تو میں جائے نہیں رہا. دیکھیں وہ جس طرح ابھی امبیسڈر صاحبہ بات کر رہی تھی اور امبیسڈر صاحب بات کر رہے تھے، ابھی بہت سارے سٹیپ راستے میں آنے ہیں. ابھی تو ہم نے بربریت ختم کروائی ہے، اس میں کردار اور نتن یاہو کو سٹیپ بیک کروایا. یہ آپ کا ایک پوائنٹ اہم ہے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جینوسائیڈ ہے، بربریت ہے، اس کو سٹاپ لگا دیا گیا. کیا یہ ایک اچیومنٹ نہیں ہے؟ آف کورس اچیومنٹ ہے. اگر یہ ہو تو یہ تو کہنا اس وقت درست نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا سب کچھ. آج کی خبریں دیکھ لیں آپ، کہاں اٹیک نہیں کیا اسرائیل نے. یہ تو جب وہ عمل میں آئے گا پھر ہم دیکھیں گے، اور پھر ریکارڈ دیکھیں اسرائیل کا. وہ جب بھی سیز فائر کرتا ہے تو پھر واپس اس کو وائلیٹ کرتا ہے، پھر واپس لڑائی شروع کر دیتا ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اوورلی اسکیپٹیکل، مگر میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا تو پیچھے ہٹ کے، جسٹ بیکاز ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا اور کچھ مسلمان ملکوں نے جس میں ہمارا ملک شامل ہے انہوں نے ویلکم کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایز سٹیزنز آف پاکستان ہم اس کو ایگزامن نہ کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ اصولوں پہ مبنی ہے یا اسرائیل کے ٹرمز پہ ہے. جیسے میں نے پہلے نشاندہی کی، بہت سی چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں. اب یہ سوال کہ شاید اب مذاکرات ہونے ہیں جس میں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ چینج ہوں، امینڈ ہوں، اور اس سے فلسطینی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے، مگر فی الحال مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اور یہ کہنا کہ جی اس سے جنگ بند ہو جائے گی، میں نے تو عرض کیا کہ ابھی تو کوئی اس کے آثار نہیں ہیں. ابھی تو صرف ایک ٹائم لائن دی گئی ہے، ایک چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایگریمنٹ جب ہو جاتی ہے اس کے 72 آورز بعد ہاسٹیجز کو ریلیز کرنا ہے. وہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ جی 72 آورز کے بعد سیز فائر ہو جائے گی. میں یہی عرض کر رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں ویگ رکھی گئی ہیں. اب ہو سکتا ہے
کہ وہ ویگ اس لیے رکھی گئی کہ ابھی مذاکرات باقی ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ فلسطینیوں کو کنسلٹ کیا گیا ہے، کہاں کنسلٹ کیا گیا؟ مجھے کوئی بتا دے کیسے کنسلٹ کیا گیا، کس فارم میں کنسلٹ کیا گیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں قطری حکام کے اور ٹرکش حکام کے حماس کی لیڈرشپ سے. یہ بات جو ہے یہ مجھے پاکستان کے نہیں بلکہ کچھ ترکی کے جو اعلیٰ انتہائی ہائیلی پلیسڈ ڈپلومیٹک سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی دوحہ میں حماس سے بات چیت ہو رہی ہے. حماس نے ابھی تک اس کو انڈورس نہیں کیا، یہ بھی انہوں نے بتایا ساتھ میں، لیکن ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. یہی میں عرض کر رہی تھی حامد کہ ابھی مذاکرات جاری ہیں اور رہیں گے. جب تک وہ جاری رہیں گے تو ٹرمپ صاحب نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ اسرائیل سے کم از کم یہ خون خرابہ تو بند کرا دیتا نا. جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں اگر اس نے پلان دیا ہے تو اس پلان کے تحت میں پوچھتی ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جینوسائیڈ ختم ہو گئی ہے، کدھر ختم ہوئی ہے؟ وہ تو جاری ہے. پھر ایک پوائنٹ اور میں کرنا چاہ رہی ہوں ایڈ حامد، بیکاز وہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پلان کے تحت ایک اسٹیبلائزیشن فورس یا پیس کیپنگ فورس کا تصور ہے. اب اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان ملک جو ہیں وہ شامل ہوں گے، بلکہ میجورٹی انہی کی ہوگی. تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے اگین کہ اس کا رول کیا ہوگا. ایک تو رول اس کا ہوگا حماس کو ڈسارم کرنا، یہ کہ مسلمانوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور مسلمان ریاستوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام آپ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں یہ بھی ہے کہ کوئی کلیئر بات نہیں ہے اسٹیبلائزیشن فورس. لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو پیس بورڈ ہے، یہ جو عبوری انتظامیہ ہوگی، اس کے سربراہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ہوں گے تو کیا وہ اس چیز کو انشور کروانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ اسرائیل کو وہاں پہ ہر قسم کی بربریت اور ناانصافی سے روکیں، اور جو فلسطینی جو ہیں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں یا اپنے ہتھیار سرنڈر کر رہے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے؟ نہیں، ان تھیوری تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، بٹ ان پریکٹس کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. اور یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے پلان ایک پریزنٹ کیا ہے تو اس میں پھر یہ ٹائم لائنز ہونی چاہیے، اس میں ہونا چاہیے. اور پھر پرماننٹ سیز فائر کی تو بات ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ بھی تو بہت اہم چیز ہے نا. اور اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ اپوز کرتا رہا ہے پرماننٹ سیز فائر، بلکہ حماس کی ڈیمانڈ ہی یہ رہی ہے کہ صرف سیز فائر ہمیں نہیں چاہیے 4 دن کا، ہمیں سیز فائر چاہیے تاکہ جنگ بند ہو. تو اگین میں ایک چیز کہوں گی، شاید ذرا پری میچور ہے، مگر سنس ہماری گورنمنٹ بھی پری میچور ویلکم کر رہی ہے تو میرا بھی حق ہے کہ میں بھی کچھ کہوں پری میچورلی. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اچھا چلیں اس کے ٹھیک ہے. بہت وجوہات ہے.